السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، کچھ دنوں سے درس حدیث اور درس تفسیر کو موقوف رکھا گیا تھا۔ آج کل سے سوچ رہا تھا کہ آج شروع کریں، کل شروع کریں، مگر موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ آج صبح تقریباً 11 بجے ایسی پرملال خبر آئی کہ مفتی اعظم مہاراشٹر فخر اہل سنن عطائے غوث و خواجہ رضا جلوہ نوری ضیاء برکات فیض در اشرف پیکر علم و فن مرشد کامل صاحب زہد و تقوی حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قادری نوری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ رفیق ملت، آج 15 ذی الحجہ 1441، 16 اگست جمعرات 10:40 پر اس دار فانی سے کچھ فرما گئے۔ حضرت کا وصال اہل سنت کا ایک عظیم نقصان ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ کرامت تھے، حضور اشرف الفقہا کے وصال کی خبر سن کر یہ فقیر بھی کچھ دیر ٹوٹ گیا کہ ایک سے ایک جو ہے علماء اہل سنت ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی سنیت کی جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غم، ان کی جدائی، ان کا فراق، وہ ابھی تازہ ہی ہے کہ حضور اشرف الفقہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا غم اہل سنت والجماعت کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی درجات کو بلند فرمائے، حضرت کا کوئی نعم البدل عطا فرمائے۔ کچھ دن آپ بیمار رہے، امید یہی تھی جو آخری حضرت کی کلپ سنی تھی کہ انشاءاللہ اہل سنت کا یہ ستارہ جلدی جگمگائے گا، مگر مرضی مولاز ہما اولا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اشرف الفقہا کے اہل خانہ، مریدین، متوسلین، خلفاء، تلامذہ، خصوصاً حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ، جن کو آخری کلپ میں بھی حضور اشرف الفقہا نے اپنا بیٹا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سب کو، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضور تاج الشعراء حضرت علامہ فریدی مصباحی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فن عطا فرمایا ہے، فوراً فی الفور کسی کی جدائی پر ضرور جو ہے وہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج انہی کے اشعار سے شروع کرتا ہوں۔
حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جدائی پر غالباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے تعزیت کی وہ اشعار پیش فرمائے. فرماتے ہیں یہ کہنے کی بھی نہیں تاب ہم کو چھوڑ گیا، جہان حق کا وہ مہتاب ہم کو چھوڑ گیا، جمال مفتی اعظم وہ اشرف الفقہاء کرم کا گوہر نایاب ہم کو چھوڑ گیا. خبر ملی جو وصال مجیب اشرف کی، یہ سن کے سب ہوئے بیتاب کہ ہم کو چھوڑ گیا. تڑپ رہے ہیں جدائی سے سارے اہل سنن، مثال ماہی بے آب ہم کو چھوڑ گیا. زمین اداس فلک غمزدہ فضا خاموش ہے، شل زمانے کے اعصاب ہم کو چھوڑ گیا. فراق مرشد کامل سہیں گے ہم کیسے، پکارے رو کے یہ احباب ہم کو چھوڑ گیا. اجالا جس کا تھا حق ساز وہ حق نواز تمام، وہ آفتاب جہاں تاب ہم کو چھوڑ گیا. ملا ہے جس کی قیادت سے سنیت کو عروج، ملا ہے جس کی قیادت سے سنیت کو عروج، وہ پاسبانی کا سیماب ہم کو چھوڑ گیا. ملی ہے جس سے ہمیں نسبت رضا کی کرن، ضیاء نوری کا وہ باب ہم کو چھوڑ گیا. حقیقت یہی ہے حضور اشرف الفقہاء ملک اور بیرون ملک میں مسلک امام احمد رضا کو جو ہے کونے کونے پر پہنچانے والی وہ ذات، جنہوں نے نہ دیہات دیکھا، نہ قصبہ دیکھا، نہ کبھی مجمع دیکھا، ہر وقت ہر لمحہ مسلک رضا کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حضور اشرف الفقہاء آخری عمر تک دورہ فرماتے رہے. دارالعلوم انوار رضا جو حضور اشرف الفقہاء کا قائم کردہ ہے نوساری میں 5 جنوری 2020 میں جشن دستار بندی میں آخری حضرت سے ملاقات ہوئی تھی. گزشتہ سال حج بھی ساتھ میں ہوا. ہر وقت سنیت کی لگن اور مسلک اعلی حضرت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی وہ لگن تھی جس لگن نے آپ کو کبھی آرام نہیں کرنے دیا. سچ کہا علامہ فریدی صاحب نے کہ ملی ہے جس سے ہمیں نسبت رضا کی کرن، ضیاء نوری کا وہ باب ہم کو چھوڑ گیا. چراغ عشق رسالت پہ جس کا تھا پہرا، وہ دے کے حق کی تب و تاب ہم کو چھوڑ گیا. رہے گا اس کی عطاؤں کا سلسلہ جاری، اگرچہ فن کا وہ میزاب ہم کو چھوڑ گیا. وہ جس نے گلشن ملت کی آبیاری کی، خدا رکھے اسے شاداب ہم کو چھوڑ گیا. لحد میں خلد بری کے حسین نظارے ہوں، رہے وہ فضل سے سیراب ہم کو چھوڑ گیا. فریدی اس کے اصولوں کو ہم نہ چھوڑیں گے، سکھا کہ عشق کے آداب ہم کو چھوڑ گیا. حضرات، حضور اشرف الفقہاء مفتی اعظم مہاراشٹر، کرامت مفتی اعظم ہند مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 رمضان المبارک سن ہجری 1356 اور 16 اکتوبر 1937 جمعۃ المبارک کے دن اور سحری کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے. محلہ کریم الدین پور، مدینۃ العلماء گھوسی، ضلع اعظم گڑھ، یو پی میں
آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے دادا الحاج حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جامع مسجد کریم الدین پور کے خطیب و امام تھے، اور حضور اشرف الفقہاء کے نانا جامع معقول و منقول بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت خلیفہ اعلی حضرت علامہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی تھے۔ اس طرح حضور صدر الشریعہ بھی حضور اشرف الفقہاء کے چھوٹے نانا ہوئے۔ حضور اشرف الفقہاء نے علمی گھرانے ہی میں آنکھ کھولی تھی، اور اسی وجہ سے ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن شریف ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت میاں جی محمد تقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور اردو اور فارسی اور عربی متوسطات کی کتابیں جو ہیں وہ مدرسے اہل سنت شمس العلوم گھوسی سے آپ نے وہ تعلیم حاصل کی، اور 1957 میں 20 سال کی عمر میں دارالمظہر اسلام بریلی شریف میں حضور مفتی مجیب اشرف صاحب کی قبلہ کی دستار بندی ہوئی، وہاں سے آپ عالم و فاضل ہوئے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند اور حضور محدث اعظم ہند دونوں بزرگوں نے حضور اشرف الفقہاء کا بخاری شریف اور دورے کا امتحان دیا، اور دارالعلوم مظہر اسلام سے جب آپ کو سند دی گئی، اس فضیلت کی سند میں تاجدار کے چھوچا حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی سند پر اپنے ہاتھ سے یہ تحریر فرمایا کہ الحمدللہ المجید کہ حق بحقدار رسید، یعنی تمام تعریف اس اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے جس کا حق تھا اس کو حق پہنچا دیا۔ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضیلت کی سند پر یہ تحریر فرماتے ہوئے جسے یہ نوازیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو اپنی سند حدیث اور اپنا مبارک جبہ اور دستار عنایت فرمایا۔ حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے فقہاء اور علماء سے علم حاصل کیا۔ حضور شیخ العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ اعظم ہند نائب مفتی اعظم حضور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے علم بھی حاصل کیا، تربیت بھی حاصل کی، اور کئی سال جو ہے ان کے ساتھ سفر و حضر میں گزارے۔ حضور شیخ العلماء صدر العلماء علامہ تحسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام سے حضور اشرف الفقہاء نے تعلیم حاصل کی تھی، اور پڑھائی کے زمانے ہی میں حضور اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہزاد اعلی حضرت آقائے نعمت قطب زمانہ نائب غوث اعظم ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر سلسلے میں داخل ہو چکے تھے، اور اسی دن حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اوراد و وظائف کی اجازت عطا فرمائی۔ خلافت کے تعلق سے یہاں پر یعنی رتن پور میں جو ایک جلسہ تھا، حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں خلافت کی عرضی لے کر کے آئے کہ حضور خلافت سے نواز دیا جائے۔ حضرت نے کچھ سوالات کیے اور فرمایا میں ایسے خلافت نہیں دیتا، اور حضور اشرف الفقہاء اس وقت سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے سر مبارک میں
تیل ڈال رہے تھے، مالش کر رہے تھے، اور اسی وقت اچانک فرمایا آپ کا وضو ہے؟ کہا جی حضور۔ کہا آ جاؤ سامنے، اور دونوں ہاتھ میں لے کر تمام سلاسل کی جو ہے خلافت عطا فرمائی۔ حقیقت میں نگاہ والا ہی نگاہ والے کو پہچانتا ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی وہ مبارک نظر تھی، سبحان اللہ، جنہوں نے حضور اشرف الفقہاء کو بغیر کسی عرضی کے نوازا، خلافت سے نوازا، اجازت سے نوازا، سبحان اللہ۔ وہ بھی ایسے موقع پر کہ کوئی صاحب خلافت کے لیے سامنے سے پیشکش کر رہے ہیں، انہیں نہ عطا کر کے حضور اشرف الفقہاء کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند جو ہے خلافت سے نواز رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہاں پر حضور اشرف الفقہاء کی مبارک زبان سے سنا۔ اسی طرح حضور رفیق ملت شہزاد حضور احسن العلماء سجادہ نشین مارے مطہرہ، انہوں نے بھی حضور اشرف الفقہاء کو خلافت سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور شارع بخاری مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14 سلسلوں کی خلافت جو ہے آپ کو عطا فرمائی، اور 1983 میں شہزاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم پیر سید علاؤ الدین طاہر گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کراچی میں حضور اشرف الفقہاء کو سلسلے شاذلیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور غوث پاک کے شہزادے حضور تاج العلماء شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے حضرت سید محمد یوسف گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حضور اشرف الفقہاء کو خلافت و اجازت سے نوازا، اور ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ حضرت سید یوسف گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اشرف الفقہاء کو 3 چادریں عطا فرمائی، جس میں سے آپ نے ایک چادر کے بارے میں فرمایا، چادر مبارک کے بارے میں، کہ یہ غلاف حضور غوث پاک کی مزار پر 1 سال تک مسلسل رہا ہے۔ یہ تبرک حضور اشرف الفقہاء کو عطا فرمایا۔ حضور اشرف الفقہاء عطائے مفتی اعظم یہ اہل سنت و جماعت کی وہ عظیم شخصیت تھی کہ آپ کی ذات جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اکثر جگہوں کے بچے بھی حضور اشرف الفقہاء کے فیضان سے فیضیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اشرف الفقہاء کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ آپ فصیح اللسان خطیب بھی تھے اور مائے ناز ادیب بھی تھے۔ حضور اشرف الفقہاء قادر الکلام شاعر بھی تھے اور زہد و تقوی کے پیکر بھی تھے۔ حضور اشرف الفقہاء واقف اسرار شریعت و طریقت بھی تھے اور آشنائے رموز محبت و حقیقت بھی تھے۔ حضور اشرف الفقہاء ایک کہنا مفتی بھی تھے، مفتی گر بھی تھے، استاد العلماء بھی تھے، اور بے مثال مدرس بھی تھے۔ حضور اشرف الفقہاء ایک کامیاب منتظم بھی تھے اور باکردار محتمم بھی تھے، اور فقید المثال مناظر بھی تھے اور حسن اخلاق کے پیکر بھی تھے۔ خاص کر کے حضور اشرف الفقہاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو سب سے زیادہ جو نعمت ملی وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان اور آپ کی مقدس صحبت تھی۔ کئی سالوں تک سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ حضر و سفر میں رہے، کبھی کبھی مسلسل سفر میں رہتے، کبھی ناگا بناگا حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ رہتے، بلکہ
حضور اشرف الفقہ کی خطابت کے اس جوہر سے جو پوری دنیا فیضیاب ہوئی، مستفید ہوئی، حضور اشرف الفقہ فرماتی ہیں فیضان تھا سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضور اشرف الفقہ خود فرماتے ہیں کہ مرشد گرامی سیدی سرکار مفتی اعظمی ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ رسمی خطیب اور مقرر نہیں تھے، مگر خطابت کے اصول و ضوابط اور کیل و کانٹوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور بڑے بڑے مقررین کی اصلاح حضور مفتی اعظمی فرماتے، بلکہ ان کی تقریر میں ایک بے مثال جوہر سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ارشادات ہی سے پیدا ہوتا تھا۔ حضور اشرف الفقہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظمی ہند کی مجلس خیر میں کچھ علماء مقررین حضرات تھے، کسی جلسے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کسی صاحب نے کہا کہ جلسہ ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا، مجمع بھی شاندار تھا اور تقریریں بھی شاندار ہوئی۔ اس پر حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تقریر کرنے والے کا انداز گفتگو یہ عام فہم ہونا چاہیے اور الجھی ہوئی بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو سے بسا اوقات لوگ غلط فہمی کے شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایسے جملوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے۔ حضور مفتی اعظمی اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کے رہنے والے ایک زمیندار صاحب تھے، ان کی کھیتی باڑی دیہاتوں میں تھی۔ ایک بار زمیندار نے کسانوں کو حال چال معلوم کرنے کی غرض سے بلایا اور فرمایا، چونکہ وہ زمیندار جن کی کھیتی باڑی بہت سارے دیہاتوں میں تھی، وہ دیہاتی بیچارے کھیڑوت آئے، زمیندار لکھنؤ کے تھے، وہ پوچھتے ہیں ان کھیڑوتوں سے، کسانوں سے، او کسانان نہ ہنجار کشتے زار گندم پر تقاطر امطار بفضل ایزی غفار ہوا کہ نہیں؟ تو ان بیچارے کھیڑوتوں میں سے ایک نے کہا چلو میاں صاحب اس وقت وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بعد میں آ کر ملیں گے۔ پھر حضور مفتی اعظمی نے فرمایا یہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے، یہ صفاحت و حماقت ہے۔ اور یہی سرکار حضور مفتی اعظمی ہند کی اس نصیحت کا اثر تھا جو ہم حضور اشرف الفقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں لمحہ بلمحہ دیکھ رہے تھے۔ حضور اشرف الفقہ کی وہ پیاری گفتگو شہری تو شہری، دیہاتی بھی سمجھ جاتے تھے، اور آپ جس جو ہے اسٹیٹ میں جاتے یا جس زبان والوں کے درمیان میں جاتے، آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ لفظ سننے والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو فوراً پوچھتے کہ یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں۔ کبھی کچھی میں پوچھ لیتے، کبھی گجراتی میں پوچھ لیتے، کبھی گجراتی میں آپ خود جو ہے بیان کرنے کی کوشش فرماتے۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فیضان تھا اور آپ کی وہ نصیحت تھی۔ اور اسی فیضان کے بارے میں حضور اشرف الفقہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر نے تقریر کرنا کب اور کیسے سیکھا؟ فرماتے ہیں اس کی مختصر اور دلچسپ رودات یہ ہے کہ 1957 میں آپ فارغ ہوئے، عالم و فاضل ہوئے، اور 1958 میں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف سے فراغت کے بعد حضور مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور کے بانی تھے، کہتے ہیں ان کے طلب کرنے پر حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ناگپور بھیج دیا، اور حضرت مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
जामिया अरबिया की एक शाख जो कामटी में थी, काजी मस्जिद मोहल्ला भाजी मंडी में, वहां हुजूर अशरफुल फुक़हा को भेज दिया। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते हैं, मैंने यहां 2 साल रहकर तालीमी खिदमत अंजाम दी। 1960 में कामटी की मुलाजमत छोड़कर नागपुर आ गया। जिस रोज मैं नागपुर आया उसी रोज हुजूर मुफ्ती आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह नागपुर तशरीफ लाए और आपका कयाम जो है जामिया अरबिया में था। इशा की नमाज के बाद हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद की बारगाह में हाजिरी हुई। हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद ने शपथ फरमाते हुए हुजूर अशरफुल फुक़हा को अपने पास ही करीब में बिठा लिया। उस वक्त तकरीबन रात के 11 बज रहे थे कि अच्छी मेमन मस्जिद इतवारी नागपुर के मुतवली साहब जनाब अब्दुल सत्तार साहब हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम और दस्तबोसी के बाद वो भी हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद की बारगाह में बैठ गए। वो कहने लगे, हुजूर आपके मुरीद जनाब कारी मुकीमुद्दीन साहब कानपुरी जो हमारी मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने इमामत से इस्तीफा दे दिया है। हमको फौरन एक अच्छे इमाम की जरूरत है। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद ने मेरी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये इमाम अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको ले जाइए। मुतवली साहब ने कहा, क्या ये तकरीर कर लेंगे? हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद ने हुजूर अशरफुल फुक़हा की तरफ जो है इस्तिफ़साराना नजरों से देखा तो हुजूर अशरफ फुक़हा फरमाते, मैंने अर्ज़ की, हुजूर मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद मुस्कुराकर फरमाते हैं कि जुमा के दिन थोड़ा थोड़ा बयान करना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह तकरीर करना आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। हम शबी गौस आज़म नाइब गौस आज़म हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद अल्लाह के वली की ज़बान से ये निकलना था। उनके मुबारक कलिमात ने हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते हैं कि मेरे हौसलों को सहारा दिया और मुझे यकीन हो गया कि मैं इंशाअल्लाह ताला तकरीर कर लूंगा। और हजरत ने मुतवली साहब से फरमाया, इनको ले जाइए, इंशाअल्लाह ये अच्छे साबित होंगे। दूसरे दिन फजर की नमाज से मैं इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने लगा। ये जुमेरात का दिन था, दूसरे दिन जुमा था। पूरी मस्जिद नमाजियों से भर गई। कच्ची मेमन मस्जिद नागपुर की बड़ी मस्जिदों में से है, इसलिए जुमा के रोज नमाजियों की बड़ी तादाद होती है। उतने बड़े मजमे को पहली मर्तबा खिताब करना, हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते हैं, मुझे मुश्किल मालूम हुआ, मगर अल्लाह का नाम लेकर पीर मुर्शिद की दुआओं से खड़ा हो गया और नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम पढ़कर तकरीर का आगाज किया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी पीठ पर किसी तसल्ली देने वाले का हाथ रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। है पुष्प पनाह है गौसे आजम, क्यों डरते हो रजा किसी से, है पुष्प पनाह है मुफ्ती आजम, क्यों डरते हो अशरफुल फुक़हा किसी से। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हुजूर अशरफुल फुक़हा कि मुझे सीने में ऐसी ठंडक महसूस हुई और बोलने में जर्रा बराबर कोई तकलीफ और झिझक महसूस नहीं हुई। बेरुकावट जो है बोलता गया। कहते हैं बिहम्दी ताला 15 मिनट तक पूरे इत्मीनान के साथ तकरीर की, जिसको हाजिरीन ने बहुत पसंद किया। फरमाते ये मेरी तकरीर का आगाज था, मेरी जिंदगी की पहली तकरीर थी जो मुर्शिद गिरामी की मकबूल दुआओं का नतीजा था। फिर 1961 में हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़मी हिंद नागपुर तशरीफ लाए। अशरफुल फुक़हा फरमाते हैं ये भी जुमेरात का दिन था, दूसरे दिन जुमा था। मस्जिद कच्छियान नागपुर के मुतवली साहब ने हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद से जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद कच्छियान में तशरीफ लाने की दावत पेश की। हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद ने करम फरमाते हुए दावत कबूल फरमा ली। 1 बजे हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद मस्जिद में तशरीफ लाए।
मस्जिद नमाजियों से खिंचाखच जो है भरी हुई थी। अकीदत मंदों की भीड़ 12 बजे ही से मस्जिद में जमा हो चुकी थी। कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी। हुजूर अशरफुल फका फरमाते हैं कि खुतबे जुमा से पहले आधा घंटा तकरीर की। तकरीर का उन्वान था औलिया किराम की अजमत और फजीलत। दौरान तकरीर मैंने ये कह दिया था कि वली बनना आसान नहीं है, उसके लिए बड़े पाकड़ बेलने पड़ते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मेरे कहे हुए जुमले की इस्लाह फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि यूं कहिए कि वली होना आसान नहीं है और न ही किसी के बस की बात है। मनसब विलायत महज अता इलाही और इंतखाब रब्बानी है। हकीकत भी यही है। हुजूर अशरफुल फका फरमाते हैं कि आदमी इबादत, रियाजत, मेहनत और मुशक्कत से नेक, मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार और जन्नत का हकदार तो हो सकता है, मगर रहा मनसब विलायत का हुसूल तो इन सआदत बजोर बाजो नीस्त ता न बख्शत खुदाए बख्शिंता। सरकार आला हजरत, ये भी हुजूर अशरफुल फकाई ने फरमाया कि सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में तहरीर फरमाया कि जो कहे कि नबूवत कसबी है, यानी मेहनत से मिल जाएगी नबूवत, वो काफिर है जो ऐसा कहे। और जो कहे कि विलायत कसबी है, यानी विलायत मेहनत से मिल जाती है, ऐसा मानने वाला गुमराह है। इसी नाजुक मसले के पेश नजर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इस्लाह फरमाई थी। हुजूर अशरफुल फका फरमाते ही ऐसी बात है कि आम तौर पर लोगों का जहन ऐसी खता और दीनी लफ्जिश की तरफ नहीं जाता और इस किस्म के जुमलों के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं समझा जाता, मगर अहले नजर की नजर वहां पहुंच जाती है जहां अहले फहम यानी बड़ी बड़ी समझ रखने वाले के जहन की रसाई नहीं हो पाती। अल्लाह अकबर। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर जो है हुजूर अशरफुल फका फरमाते हैं इस तरीके से नसीहत फरमाते थे। कहते हैं एक दिन मैंने उस रोज जुमा के बयान में यह भी कहा था कि अल्लाह ताला ने औलिया किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को बड़ी कुदरत अता की है। मौलाना रूम फरमाते हैं औलिया रा हस कुदरत अज इलाह तीर जस्ता बाज गर्दानत जरा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से औलिया अल्लाह को यह कुदरत हासिल है कि कमान से निकले हुए तीर को रास्ते से वापस कर लें, जबकि यह मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह वालों को यह भी कुदरत अल्लाह की जानिब से है। कहते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में रात को जब हाजिर हुआ, जब लोग चले गए और हुजूर मुफ्ती आज़म जरूरियात से फारिग होकर बिस्तर पर आराम फरमाने लगे, मैं सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुबारक सर पर तेल की मालिश कर रहा था। उस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि अल्लाह वालों की ताकत और कुदरत जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता हुई है, इस पर कुरान व हदीस से भी आप दलील कायम करें। उसको यूं बयान कीजिए कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। जिस चीज से जब चाहे अपनी कुदरत को जाहिर फरमा दे और जिसको चाहे साहिब कुदरत व इख्तियार बना दे। दी हुई ताकत व कुदरत को जब चाहे सल्ब कर ले। कान को समात, आंख को नूर बसारत और दिलो दिमाग को अल्लाह ताला ज़कावत से जो है नवाजता है। यह उसकी कुदरत की करिश्मा साजी है। और अगर चाहे तो कान को बहरा, आंख को अंधा और दिलो दिमाग को निकम्मा बना दे। यह अल्लाह ताला के कब्ज़ो बस्त की शान है। अल्लाह अकबर। हुजूर अशरफुल फुक़हा की जिंदगी में हम इस चीज को अक्सर देखते थे। ये सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन का फैजान था जो आपने उस रात हुजूर अशरफुल फुक़हा की तकरीर में जो चार चांद लगाए अपने इन फरामीन से कि कुरान और हादीस से अपनी तकरीर को मुज़य्यन फरमाएं और दलाइल दीजिए। पता नहीं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की उस फरमान में क्या असर था और क्या बाफेज वो जुमले थे जो हुजूर अशरफुल फुक़हा के मुबारक सीने में उतर गए। हुजूर अशरफुल फुक़हा से हमने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर
اس آیت پر جو ہے نہ معلوم کتنی تقریریں سنی اور ہر مرتبہ الگ الگ سنی، اور جب بھی حضور اشرف الفقاء اس پر تقریر فرماتے تھے اور معدنیات اور دنیا کی چیزوں کی مثالیں دے دے کر روحانیت کو اور اللہ تعالی کی قدرت کو اس طرح واضح فرما دیتے تھے، بالکل باتیں سمجھ میں آ جاتی تھی، ہر چھوٹا بڑا اسے سمجھ جاتا تھا، اور آپ کی تقریر میں اکثر قرآنی آیات سبحان اللہ جب وہ پڑھتے تھے دل جھومنے لگتا تھا۔ اعلی حضرت کے اشعار کی تشریح، بلکہ ہم نے بچپن سے حضور اشرف الفقاء کو سنا، تقریباً 22 سال پوربندر میں تشریف لائے حضور اشرف الفقاء، اور میں چھوٹا تھا تب سے حضرت کو سنتا تھا، تقریباً 11 سال تو لگاتار جو ہے 11ویں شریف میں ایک ہی عنوان پر حضور غوث پاک اور اولیاء کرام کی شان آپ بیان فرماتے اور ایسے ایسے مسائل جو ہے حل فرماتے۔ اس فقیر نے کسی اور زبان سے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں۔ آپ حقیقت میں جامع شریعت و طریقت تھے، اور طریقت حقیقت معرفت کے وہ رموز بیان فرماتے اور اتنی آسانی سے بیان فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی 2020 کے 5 جنوری کے دارالعلوم انوار رضا کے جلسے دستار بندی میں حضور اشرف الفقاء نے علم عقل اور اس پر ایسے ایسے باریک رموز بیان فرمائے، حضور سرکار امین ملت حضور سید پیر باپو اور دیگر علماء مفتیان کرام جو ہے وہ اشک پکار اٹھے ہوئے ایک نظر سے سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ فیضان تھا۔ حضور اشرف الفقاء صرف علم سے ہی بہراور نہیں تھے، آپ صرف عالم ہی نہیں تھے، آپ ایک سچے عاشق بھی تھے۔ اس وجہ سے آپ کی تقریر جو ہے وہ دلوں میں اتر جاتی تھی، اور آپ کے علم سے ایک دنیا نے فیض اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ حضور اشرف الفقاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے زندگی پر اللہ تعالی نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور یہ سب فیضان تھا، یہ نظر تھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی۔ تقریباً 33 حج آپ نے جو ہے 33 یا 34 حج حضور اشرف الفقاء نے فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا فضل اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ فیضان ایک خاص حضور اشرف الفقاء پر تھا، اور سینکڑوں عمرے کیے، کبھی کبھی سال میں تو 2 مرتبہ عمرہ فرماتے۔ حضور غوث پاک سید السادات مولا کائنات اور امام حسین کے روزوں کا دیدار تو آپ نے کئی مرتبہ فرمایا، اور 150 سے زیادہ جو ہے غیر مسلم حضور اشرف الفقاء کی مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے، اور نہ معلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں یہ جو ہے بد مذہب آپ کی تقریروں سے اور آپ کے مبارک کلمات سے مستفید ہو کر کے بد مذہبیت سے، وہابیت سے، دیوبندیت سے، شیعت سے توبہ کر کے سنیت پر قائم ہوئے، اور تقریباً 50,000 سے بلکہ اس سے بھی زیادہ مریدین آپ کے جو ہے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور اشرف الفقاء کی ایک مبارک عادت یہ بھی تھی، آپ نے پوری زندگی سفر فرمایا، اور اپنے تبلیغی دورے میں اگر کہیں نماز مغرب کی امامت فرماتے
ہمارے پوربندر میں نگینہ مسجد میں تشریف لاتے، یہاں رتن پور میں بھی مغرب کی نماز کے لیے تشریف لاتے، تو صرف یہ نہیں کہ امامت فرماتے، نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ ابھی بیچ میں نرسندہ کی سرزمین پر مغرب کی نماز کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں بھی ایسا خطاب فرمایا اور ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ایسی باتیں بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ اس فقیر کے پیچھے آپ نے تراویح پڑھی، میں نے یہ خوبی دیکھی حضور اشرف الفقاء میں کہ دوران تراویح جو میں آیتیں پڑھتا یا جو قرآن پڑھتا تھا اس میں سے کوئی آیت جو ہے وہ چن لیتے، اور پھر اس کے بعد وتر کی نماز سے پہلے وتر کی امامت آپ فرماتے، اور نماز سے پہلے اتنا شاندار جو ہے خطاب فرماتے اور اس کی ایسی تفسیر فرماتے، اللہ اکبر۔ آپ حقیقت میں مفسر قرآن تھے۔ اکثر مقامات پر ذکر الہی کی بابرکت محفل بھی آراستہ فرماتے، مخلوق خدا کا ہجوم آپ کی خدمت میں اپنی پریشانیاں پیش کرتا، اور حضور اشرف الفقاء دعا و تعویذ کے ذریعے لوگوں کی الجھنوں پریشانیوں کا تدارک فرماتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھنٹوں تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگ تعویذات حاصل کرتے رہتے، اکثر سفر و حضر میں آرام بالکل کم فرماتے، مگر اس کے باوجود جب بھی آپ سے ملاقات کے لیے جاتے تو ہمیشہ حشاش بشاش ہی نظر آتے تھے۔ اکثر لوگوں نے حضور اشرف الفقاء کو کبھی سیر ہو کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا، میں نے تو کئی مرتبہ دسترخوان پہ حاضری دی، ساتھ میں اپنے گھر پہ بھی دعوت اور دوسری جگہ بھی۔ جو اولیاء کرام کے اوصاف ہیں اس میں سے یہ ہے تقلیل کلام یعنی کم بولنا، تقلیل طعام یعنی کم کھانا، اور تقلیل منام یعنی کم سونا۔ یہ تینوں چیزیں حضور اشرف الفقاء کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور آپ ہمیشہ اپنے مریدین، متوسلین، محبین اور معتقدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور عشق مصطفیٰ اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے رہتے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہوئے مخلصانہ طور پر دین متین کی خدمت کرنے کی تنبیہ فرماتے رہتے۔ بہت سارے اداروں کی سرپرستی آپ کو حاصل تھی، جس میں دارالعلوم غوث اعظم پوربندر مدھیہ پردیش میں ہمارا جو ہے جامعہ مدینۃ العلوم رتن پور، بلکہ حضرت کا یہ وعدہ تھا، اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کے یہاں جو ہے دستار بندی میں آتا رہوں گا۔ یہ حضرت کا فیضان تھا، بہت نوازتے تھے۔ 2018 میں ابھی اس فقیر کی صاحبزادی کی شادی ہوئی، حضور اشرف الفقاء کو جب دعوت پیش کی گئی تو فرمایا میں اپنی پوتی کی شادی میں ضرور آؤں گا۔ کیا کیا خوبیاں بیان کی جائے، یہاں بھی تشریف لائے، ایسی نصیحتیں فرمائی جس سے ٹوٹے ہوئے گھر جو ہے جڑ جائے، روٹھے ہوئے آپس میں مل جائیں۔ آج اتنا وہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں ضرور، بہت کچھ مجھے بولنا تھا، ابھی سفر کا بھی ارادہ ہے، سوچا کہ کچھ باتیں پیش کر کے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تمام علماء مشائخ کے وہ نور نظر تھے۔ پوربندر کی ایک تقریر کا جملہ لے کر کچھ لوگوں نے خوب غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی۔ اس وقت حضور سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھرپور حضور اشرف الفقاء کی حمایت فرمائی، حضور سید ملت حضرت نظمی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھرپور حمایت فرمائی۔ آپ کو بریلی و ماہ راہ کا وہ فیضان حاصل تھا، وہ حمایت حاصل تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کو بہت گالیاں دی گئی، ستایا بھی گیا، مگر ہمیشہ پیکرے صبر و استقامت رہے۔
اس مسئلے کو لے کر اس فقیر کو بھی جو ہے خوب پریشان کیا گیا، گھیراؤ بھی کیا گیا، اور کچھ غلط باتیں اس فقیر کی طرف بھی منسوب کی گئی۔ حضور اشرف الفقاء ایک دن پوربندر میں حضرت کو میں لینے کے لیے گیا، جمعہ سے پہلے رکشے میں ہم دونوں بیٹھے تھے، تو حضرت نے فرمایا اندور کی سرزمین پر کچھ لوگ، حالانکہ کچھ لوگوں نے میرا نام مناف اشرف رکھ دیا تھا، کہا یہ مجیب اشرف کا بھائی ہے، تو حضور اشرف الفقاء فرماتے ہیں کہ اندور کی سرزمین پر کچھ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ مناف اشرف آپ کا بھائی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میرا دینی بھائی ہے۔ میں نے حضور اشرف الفقاء کی قدم پکڑ لیے، کہا حضور یہی جو ہے ارشاد قیامت میں بھی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضور اشرف الفقاء اکثر اپنی مجلسوں میں بڑی قیمتی باتیں بیان فرماتے، حسن اخلاق مومن کا زیور ہے، اور حسن نیت یعنی اچھی نیت اعمال حسنہ کی بنیاد ہے، جس نے ان دونوں کو اپنایا وہ کامیاب ہے۔ اور فرماتے تھے کہ اچھے منتظم لوگ چاہتے ہیں ہمارا انتظام اچھا ہو جائے اور لوگ ہماری طرف لپک لپک کر آئیں، تو فرماتے ہیں ان کے اندر 4 خوبیاں ہونی ضروری ہے۔ ایک تحمل، برداشت کی طاقت، تدبر، تفکر اور حسن تکلم، دور اندیشی بھی ہو، غور و فکر کی طاقت بھی ہو، اور اچھے کلام کی بھی صلاحیت ہو۔ فرماتے ہیں شریعت پر استقامت اور معصیت یعنی گناہ پر ندامت یعنی شرمندگی، یہ مومن کا اصلی جوہر ہے۔ حضرت اشرف الفقاء فرماتے ہیں خدمت خلق عقل مندی ہے اور غفلت شرمندگی ہے۔ بزرگوں کا ادب زندگی کا سرور اور ایمان کا نور ہے۔ انسان کی اچھائی کا مدار، حضور اشرف الفقاء فرماتے ہیں مال و دولت اور عیش و عشرت پر نہیں ہے، بلکہ دل کی سچائی، ذہن کی صفائی اور کردار کی اچھائی پر ہے۔ اور حضور اشرف الفقاء فرماتے ہیں جس معاشرے میں نیک نیتی، روشن خیالی اور حسن عمل کی توانائی کی نورانی فضا چھائی ہوئی ہوگی، اسی کو اچھا معاشرہ کہا جائے گا۔ آخر میں چند اشعار آپ کی بارگاہ میں ایک اچھے شاعر کے پیش کر کے انشاءاللہ گفتگو پوری کرتا ہوں کہ علماء حق کے رہبر مفتی مجیب اشرف، بحر عمل کے گوہر مفتی مجیب اشرف، جو کلمہ گو ہیں سود عشق نبی سے آری مانے خالی، ان کے لیے ہیں خنجر مفتی مجیب اشرف۔ رضوی چمن میں نوری نکھت بسی ہوئی ہے اس کا ایک گلے تر مفتی مجیب اشرف۔ پر پیچ وادیوں میں ہے رہبر ہمارے، راہ ولا کی اختر مفتی مجیب اشرف۔ دیدہ درو جو دیکھو انصاف کی نظر سے، اسلاف کے ہیں پیکر مفتی مجیب اشرف۔ بزم سخن کی رونق مفتی مجیب اشرف، تسکین جان مستر مفتی مجیب اشرف۔ یہ بے نوا مشاہد چپ چاپ تک رہا ہے، لطف و کرم ہو اس پر مفتی مجیب اشرف۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔